السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان دنوں ہم مشرقی پاکستان یعنی آج کے بنگلہ دیش میں رہا کرتے تھے۔ صباحت، میں اور نیلوفر تینوں ایک ساتھ ایک کالج میں پڑھتے تھے۔ ہم تینوں کی دوستی بھی اس بنا پر تھی کہ ہمارے گھر قریب قریب تھے۔ صباحت میرا چچا زاد تھا، وہ نیلوفر سے پیار کرتا تھا۔ نیلوفر بھی اسے چاہتی تھی، وہ میری بھی پکی سہیلی تھی اور اپنی کوئی بات مجھ سے نہیں چھپاتی تھی۔ اسی طرح صباحت اپنے دوست ہاور سے کوئی بات نہ چھپاتا تھا۔ بتاتی چلوں کہ ہاور میرے ماموں کا بیٹا تھا، وہ بھی ہمارے ساتھ پڑھتا تھا، یعنی ایک ہی کالج میں، لیکن اس کے مضامین الگ تھے، لہٰذا وہ دوسری کلاسز میں ہوتا تھا، جبکہ ہم تینوں ہر وقت ایک ساتھ رہتے تھے کہ ہمارے مضامین ایک تھے، مگر چھٹی کے وقت ہم ساتھ ہی گھر آتے تھے۔ ان دنوں مشرقی پاکستان بنگلہ دیش نہیں بنا تھا، دلوں میں محبتیں سچی تھی، آپس میں نفرتیں بھی نہیں تھیں۔ نیلوفر بنگالی تھی، جبکہ بنگالی تو ہم بھی تھے، مگر ہم اردو بولنے والے بنگالی تھے، اگرچہ ہمیں بھی بنگلہ زبان پر عبور حاصل تھا، لیکن ہمارے بڑوں کی زبان اردو تھی، تاہم ان باتوں سے تب دوستیوں اور دلوں میں کوئی فرق نہیں آتا تھا۔ ہاور پر نیلوفر اور صباحت دونوں ہی اعتبار کرتے تھے، لہٰذا وہ اپنے خطوط ہاور کے ذریعے ایک دوسرے کو بھیجا کرتے تھے۔ ان دنوں موبائل فون نہیں تھے، پیغام رسانی کا ذریعہ خطوط ہی ہوا کرتے تھے۔ ہاور دوست کی خاطر اس کی ڈاک پہنچانے کا کام کر دیا کرتا تھا، صباحت کا خط نیلوفر تک پہنچانا اور نیلوفر کا جواب صباحت تک لانا اس کا روز کا معمول تھا۔ صباحت اور نیلوفر کی دوستی اتنی بڑی کہ ملاقاتیں کالج سے باہر بھی ہونے لگی۔ یہ ملاقاتیں تنہائی میں بھی ہوتی تو بھی ہاور ان کا رازداں اور امین ہوتا تھا۔ ہر ملاقات کے بعد نیلوفر مجھ سے اور صباحت ہاور سے اپنے دلی جذبات بیان کرتا۔ وہ خوشی جو انہیں ایک دوسرے سے مل کر ہوتی تھی، تب تک وہ ہم دونوں سے اس کا اظہار نہ کر دیتے، ان کو سکون قلب حاصل نہ ہوتا تھا۔ صباحت تو ہر بات ہی اپنے دوست کو بتاتا تھا، گویا اس کی اپنی ذات ہاور سے الگ نہ تھی، بلکہ وہ اس کی ذات کا ایک حصہ تھا۔ صباحت اور نیلوفر کی ملاقاتیں تنہائی میں رنگ لائیں اور آخر انہوں نے وہ حدود پھلانگ لی جو محبت کی پاکیزگی کو آلودہ کر دیتی ہیں۔ نکاح سے قبل ہی انہوں نے شادی کے تقدس کو پامال کر دیا۔ جب نیلوفر نے مجھے اور صباحت نے ہاور کو یہ بات بتائی تو ہم دونوں ہی کو دکھ ہوا کہ اگر یہ دونوں چاہتے تو محبت کی عظمت کو برقرار رکھ سکتے تھے اور شادی ہونے تک ایک دوسرے سے دور رہتے تو اچھا تھا۔ خدا جن باتوں سے ناخوش ہوتا ہے ان سے اجتناب ضروری ہے، ورنہ آدمی کو نہ جانے بے خبری میں کیسی سزا ملے۔ خیر، ہمارا کام تو سمجھانا تھا، دوستوں کی دوستی کو گنوانا نہ تھا، لہٰذا میں اور ہاور اپنی اپنی جگہ خاموش ہو رہے۔ نیلوفر اور صباحت کا یہ سلسلہ کافی دنوں تک چلتا رہا۔ وہ گناہ و ثواب کے تصور سے بے نیاز اپنی اندھی محبت کی دنیا میں گم تھے۔ ان کو اس بات کے سوا کسی بات کا ہوش نہ تھا کہ وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور ایک دوجے کے بنا نہیں رہ سکتے۔ آخر ایک دن میں نے نیلوفر سے کہہ دیا کہ تم لوگ جو کرو، مگر مجھے اپنی پرسنل باتیں مت بتایا کرو، مجھے اس سے دکھ ہوتا ہے۔ اسی طرح ہاور نے بھی صباحت سے کہا کہ نیلوفر تمہاری محبت ہے، مگر میری نظروں میں وہ ایک بہن کی طرح ہے اور کوئی بھائی اپنی بہن کے بارے میں ایسی باتیں سننا پسند نہیں کرتا۔ یہ بات صباحت کی سمجھ میں آ گئی اور اس نے پھر ہاور سے اپنے عشق کا تذکرہ کرنا چھوڑ دیا۔ اتفاق کی بات کہ انہی دنوں جب مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بنا تو صباحت نے مجھ سے کہا کہ وہ نیلوفر کا حال معلوم کرنے دناج پور جا رہا ہے۔ ان دنوں ہم دناج پور سے ڈھاکہ آ چکے تھے۔ میں نے اس کو منع کیا کہ وہاں جانا ان دنوں خطرے سے خالی نہیں ہے، بہتر ہے کہ وہ فی الحال ڈھاکہ میں ہی رہے اور دناج پور نہ جائے، کیونکہ وہاں بنگالیوں کے جذبات بڑے متشعل ہو رہے تھے۔ جگہ جگہ سڑکیں خون سے رنگین تھی۔ اس نے میری بات نہ مانی، بلکہ مجھے یہ کہہ کر خاموش کر دیا کہ ہم نے تو بنگلہ میڈیم سے تعلیم حاصل کی ہے، مجھے بنگالی نہیں ماریں گے، میں تو صاف بنگالی بول سکتا ہوں۔ وہ نیلوفر سے ملنے روانہ ہو گیا۔ جو ہی وہ دناج پور ریلوے اسٹیشن پر اترا، اس کی ملاقات اس کے دوست عبدالشکور سے ہو گئی، جو میٹرک میں اس کے ساتھ ہوا کرتا تھا۔ اس نے دیکھتے ہی خنجر سے وار کر کے اس کو وہیں ڈھیر کر دیا۔ صباحت کے مارے جانے پر نیلوفر بہت دکھی ہو گئی۔
وہ سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ جس محبوب سے اس کی شادی کی تیاریاں ہو رہی تھی وہ یوں قضا کے ہاتھوں اس سے ہمیشہ کے لیے چھن جائے گا۔ اب بنگلہ دیش میں ہمارا رہنا دوبار ہو رہا تھا۔ صباحت کی موت سے اس کی امی بہت غم زدہ رہتی تھی۔ ایک روز نیلوفر کی والدہ صباحت کی امی اور میری ماں کے پاس آئی اور مشورہ کیا کہ سب پاکستان جا رہے ہیں کہ یہاں اب عزت کی خیر نہیں اور نہ جان کی امان ہے۔ آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ امی اور ممانی نے کہا کہ ہمارا تو یہی خیال تھا کہ ہم یہاں سے نہیں جائیں گے، کہ ہمارے بڑے صدیوں سے یہاں رہتے آ رہے ہیں، مگر اب حالات ایسے ہو رہے ہیں کہ سوچ میں ہے کہ کیا کریں۔ وہ بولیں، میری بیٹی تو آپ لوگوں کے بغیر نہیں رہ سکتی، ہر وقت آپ لوگوں کے لیے فکر مند اور اداس رہتی ہے، دل چاہتا ہے کہ اسے بھی آپ کے ساتھ وہاں ہی بھیج دوں جہاں آپ جائیں گے۔ اس پر ہاور کی امی نے کہا، تو آپ اس کو ہماری بیٹی بنا دیجئے، یا تو ہم یہاں رہ جائیں گے یا پھر وہ ہمارے ساتھ مغربی پاکستان چلی جائے گی۔ جب حالات ٹھیک ہو جائیں گے تو ہم سبھی واپس لوٹ کر آ جائیں گے۔ آخر یہ طے پایا کہ نیلوفر کا رشتہ ہاور کے ساتھ کر دیا جائے۔ اس طرح ہمارا صدیوں کا تعلق قائم رہے گا اور ہم تینوں گھرانے آپس میں کبھی جدا نہ ہوں گے۔ امی بولی، اگر یہ نیک کام کرنا ہے تو جلد کر لیں، اس سے پہلے کہ حالات مزید خراب ہو جائیں اور پھر ہم آپس میں رشتے ناطے نہ کر سکیں۔ نیلوفر کی والدہ بھی ڈھاکہ آ گئی اور ہمارے گھر کے پاس گھر لے کر رہنے لگی۔ اب ہمارے گھروں میں ایک دوسرے کے یہاں آنے جانے میں کوئی دوری اور دشواری نہ رہی تھی۔ ہمارے درد و غم اور مسائل مشترکہ تھے۔ ایک روز ہاور کی امی نے اسے بتایا کہ بیٹا تمہاری شادی کی بات میں نے طے کر دی ہے، لڑکی بہت اچھی ہے، تم کو بھی بے حد پسند آئے گی۔ ہاور کچھ نہ سمجھا اور پوچھتا رہا کہ مجھے بتائیے تو صحیح، آخر کون سی لڑکی ہے جو میں نے دیکھی ہوئی بھی ہے اور مجھے پسند بھی ضرور آئے گی۔ اس کی اماں کچھ دنوں تک یوں ہی مسکرا کر پہیلیاں بجھواتی رہی۔ آخر جب شادی کی تاریخ طے کرنے لگی تو بڑے اعتماد سے بتایا کہ نیلوفر سے میں نے تیری شادی طے کر دی ہے۔ یہ ہمارے دیکھے والے لوگ ہیں، شریف بھی ہیں اور پیار کرنے والے بھی۔ تم بھی تو نیلوفر کی بہت تعریفیں کرتے تھے اور صباحت کے قتل ہو جانے پر دکھی تھے، تو اب اس دکھ کا یہی مداوع ہے کہ ہم اس کے زخم کا مرہم بن جائیں۔ میں نے تمہاری تعریفوں کو مد نظر رکھتے ہوئے نیلوفر کی امی سے اس کا رشتہ مانگ لیا ہے۔ ممانی کا یہ کہنا تھا کہ ہاور کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ ماں کو کیا بتاتا کہ کیسی کیسی باتوں سے وہ آگاہ ہے جن سے وہ بے خبر تھی۔ وہ بہت پریشان رہنے لگا۔ بے خبری میں موت بھی آ جائے تو تکلیف ایک پل کی ہوتی ہوگی، مگر جان بوجھ کر کون پھانسی چڑھتا ہے؟ اس کا تو اب یہ حال تھا کہ جیتا تھا نہ مرتا تھا۔ ادھر نیلوفر بھی گمسم تھی، والدین سے کچھ کہنا بھی چاہتی تو نہ کہہ سکتی تھی۔ انہوں نے اسے بتا دیا تھا کہ اگر تمہاری شادی ہاور سے ہو گئی تو اس فیملی کو ہجرت نہ کرنا پڑے گی، ہم ان کو اپنا لیں گے تو سارے لوگ ان کو اپنا لیں گے، ورنہ عین ممکن ہے کہ یہ بیچارے اپنا وطن چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں۔ اس بات پر نیلوفر بیچاری خاموش رہ جاتی۔ ادھر شادی کی تیاری اس لیے جلد از جلد ہونے لگی کہ ابھی حالات تمام جگہ خراب نہیں ہوئے تھے۔ آگے کیا ہونے جا رہا تھا یہ تو خدا جانتا تھا، مگر اندیشے تو ڈرا رہے تھے۔ وری کے جوڑوں پر گوٹا کناری ٹانکی جا رہی تھی اور ہاور کا یہ عالم کہ سانس لینا بھی دشوار ہو رہا تھا۔ ماں سے انکار کرتا تو وہ اپنی بیوگی کا واسطہ دے کر کہتی تھی کہ مغربی پاکستان میں ہمارا کون ہے، ہم یہاں پیدا ہوئے، یہاں رہے، ہم تو یہاں کے ہی ہیں۔ جبکہ ہاور ایک عذاب میں گرفتار تھا اور نیلوفر وہ بھی ایسی ہو رہی تھی کہ کاٹو تو لہو نہیں بدن میں۔ اگر اس کی شادی کسی اور شخص سے ہو جاتی جو اس کے ماضی سے واقف نہ ہوتا تو اس کے ساتھ انصاف ہو جاتا، لیکن یہاں تو معاملہ یہ تھا کہ صباحت کا بیان کیا ہوا، ایک ایک لفظ اس منظر کو اس کے سامنے کسی زندہ تصویر کی طرح کھینچ لاتا تھا جس کو دیکھنا کوئی بھی غیرت مند شوہر گوارا نہیں کر سکتا تھا۔ دن رات یوں ہی تیزی سے گزر گئے اور شادی کا دن سر پر آ گیا۔ بینڈ باجوں میں بارات کے ساتھ ہاور کے ارمانوں کا جنازہ نیلوفر کے گھر لے کر جا رہے تھے۔ اس کے ذہن پر صباحت اور اس کا ماضی سوار تھا۔ گھونگھٹ نکالے سیج پر بیٹھی دلہن دراصل اس کی نہیں، صباحت کے ہاتھوں پامال ہونے والی ایک کلی تھی۔ اس نے اپنے اندر کی تمام قوت کو جمع کیا اور بڑی مشکل سے خود کو گھسیٹ کر اجلائے عروسی تک گیا۔
यहाँ सुरख कपड़ों की गठरी बनी सर झुकाए वो बैठी थी। हावर ने अपने हाथों से इसका घूंघट उठाना चाहा मगर ऐसा न कर सका। इसकी नजरों के सामने वो नजारा घूम गया जब सबाहत ने नीलोफर को दिल से लगाया होगा। इसके जज्बात यह हो गए और वो ठठर कर रह गया। सारे खतूत इसकी फाइल में अब तक मौजूद थे जिनमें सबाहत से बेपनाह मोहब्बत का इजहार किया गया था और कुछ खतों में तो अजीब गरीब किस्म के अंदेशे जाहिर किए गए थे। इसका सर घूमने लगा और इसके कदम किसी अनदेखी ताकत ने कमरे से बाहर धकेल दिए। वो कमरे से बाहर निकलकर ठंडी ठंडी फिजा में सांस लेने लगा। फिर वो सड़क पर बगैर सोचे समझे, बगैर देखे बाले चलता गया, यहाँ तक कि अजान होने लगी और लोग मस्जिदों में नमाज को जाने लगे। इसके कदम फिर भी न रुके, हालांकि इसके पांव शल हो गए थे। अचानक एक गिरोह न जाने कहां से नमूदार हुआ। उन्होंने इसके चेहरे पर तेज रोशनी मारी। इसके कपड़े पहचाने, लंबास चुगली खा रहा था कि इसका ताल्लुक बंगाली बाशी से नहीं है। तभी तड़ तड़ 3 गोलियां किसी बंदूक की नाली से निकली और इसके सीने में उतर गई। इसका लिबास जो सफेद और गुलाबी रंग का था खून से सुरख हो गया। मारने वाले इसे मारकर चलते बने, लेकिन जाते जाते हावर का एक बहुत बड़ा मसला हल कर गए। वो जिस सरजमीन को अपना वतन मानता था, जहां इसके बाप दादा और फिर वो पैदा हुआ था, इसी सरजमीन ने इसे पनाह दे दी और वो वहां दफन हुआ। लेकिन इस सरजमीन के सियासी बंटवारे ने इसके खानदान को फिर भी पनाह न दी। सबाहत और हावर की कुर्बानी देने के बाद हमारा खानदान अब वहां क्यों कर रह सकता था। हमने भी कूच करने की ठान ली और हम मगरबी पाकिस्तान आ गए। हमारे इसी वतन ने फिर हमको पनाह दी। हमेशा के लिए हम गरीबुल वतनी का शिकार हुए और जिस तरह जिन हालात में, वो तो हमारा दिल ही जानता है। मामू, चचा, खाला, ताया और हम सब ने इकट्ठे हिजरत की। घर बार, फैक्ट्री, कारोबार, 2 जवान साल बेटे छोड़कर सबको खुदा हाफिज कह दिया। मगर अफसोस हम नीलोफर को खुदा हाफिज ना कह सके, जिसका सजा हुआ मुखड़ा देखने की हम में से किसी में हिम्मत नहीं थी। न जाने नीलोफर और इसके माँ बाप बहन भाइयों पर क्या बीती, मगर मेरे दिल पर तो आज भी एक दिन की दुल्हन नीलोफर के दुख का सोच कर क़यामत बीत रही है।